अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आखिरी इत्तलात आने तक ये तकरीबन मैं आप समझे 3 बजे के करीब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब पता नहीं लगता किस वक्त है। तो इस वक्त की खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने जो कॉल दी हुई थी अडियाला जेल जाने की और जेल पे सीढ़ियाँ लगा कर अपने लीडर को छुड़ाने की, वो कॉल तो उनकी नाकाम हो चुकी है। वो कॉल उनकी बुरी तरह नाकाम हुई है। बल्कि अडियाला जेल क्या पहुँचना, उससे पहले उन्होंने 2 बजे पहुँचना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वहाँ पे पिटीशन करनी थी, सारों ने मिलकर कोई जॉइंट पिटीशन थी, और उसके बाद पार्लियामेंट में जाके वहाँ पे उसके बाद भी एहतजाज करना था, और उसके बाद उन्होंने अडियाला आना था। तो अभी तक जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी नहीं कोई पहुँचा, इनके खासतर का तादाद में कारकुन नहीं पहुँचे, ना ही असेंबली पहुँचे हैं। अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफ़ी प्रोएक्टिवली काम किया हुआ था, क्योंकि इन्होंने कल से दफ़ा 144 भी नाफिज की हुई थी, और जो है इस्लामाबाद मोटरवे जो है एक काफ़ी बड़े हिस्से से उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था, उसको बंद किया हुआ था। मोटरवे अथॉरिटीज़ ने उसके स्टेटमेंट ये दी थी कि यहाँ पे हद निगाह से ज़्यादा धुंध जो है वो पड़ चुकी है और गाड़ियाँ उसकी आमदोरफ्त जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है, तो हम इसको बंद कर रहे हैं। अब वो पड़ी है या नहीं पड़ी है, लेकिन वो धुंध तहरीक इंसाफ के लोगों पे ज़रूर पड़ गई है। और एज़ यूजुअल अभी तक ये सारी जो इनकी एक्टिविटी है, सारा जो एहतजाज है, वो सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है या उनके मनपसंद यूट्यूबर्स के पास नज़र आ रहा है। मीनवाइल ऑल इज़ नॉट वेल इन इस्लामाबाद। मैं इसलिए कह रहा हूँ ऑल इज़ नॉट वेल, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ तकरीबन हर दूसरा वीलॉग जो है इसी सब्जेक्ट पे है, प्रोग्राम्स इसके ऊपर हो रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर कर रहा है। नोटिफिकेशन 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 कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो पहले मैं आपको अपनी एक बड़ी छोटी सी राय दे दूँ इस नोटिफिकेशन के बारे में, और वो ये है कि इस हुकूमत में इतने तपड़ नहीं है कि इस नोटिफिकेशन को इनकार करे या इसको ना करे। तो ये नोटिफिकेशन तो होना है, वो आज होता है, कल होता है, परसों होता है, अगले हफ्ते होता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो तो होना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस नोटिफिकेशन को ना करके इतनी देर में इन्होंने जो किया है गवर्नमेंट ने या PMLN की गवर्नमेंट ने, इन्होंने दो में से एक बात की है। या तो इन्होंने अपनी नालायकी, इंतहाई नालायकी जो है उसको प्रूव किया, और या इन्होंने अपनी तरफ से वो चलाकियाँ दिखाई हैं कि जी हम अगले को थोड़ा डाउन करें, उसको उसकी अपना कद हम अपना बड़ा कर लें कि देखो तो हम तो ये कर सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम तो ये कर सकते हैं। तो इन दोनों में से अगर कोई भी बात आपको जो आपके दिल को लगती है आप उसको मान लें, लेकिन तीसरी बात तो मुझे को समझ में नहीं आ रही है। उसकी वजह ये कि जब ये पता था कि 28 तारीख या 29 तारीख को साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने रिटायर होना है और ये पोजीशन खाली होना है और नई पोस्ट में उसने कन्वर्ट होना है, तो इसके जितने मैकेनिक्स थे और पैरामीटर्स थे वो इनको इस वक्त तक पूरे कर लेने चाहिए थे। लेकिन कभी हमें बहाना मिल रहा है कि जी वज़ीर आज़म जो हैं वो अपने किसी दौरे पे गए हुए हैं, बहरीन गए हुए हैं, बहरीन से वो बग़ैर वजह के, बग़ैर बताए, बग़ैर किसी सरकारी नोटिस के वो इंग्लैंड पहुंच जाते हैं 4 दिन के लिए। उनके भाई साहब जो हैं वो आते हैं, वो किसी एक और मुल्क के एयरपोर्ट पे 12-14 घंटे वेट करते हैं कि कहा जाता है कि रीफ्यूलिंग हो रही है। एक्चुअली रीफ्यूलिंग तो इन जहाज़ों में घंटा 1.5 घंटे में हो जाती है, इससे ज़्यादा तो नहीं होता। तो फिर वहाँ 13-14 घंटे वेट करने का क्या तुक था, किससे मुलाकात करनी थी, किससे क्या बात करनी थी वहाँ बैठ के, वो भी अभी नहीं पता चला। वो भी एक सीक्रेट है, वो किसी को नहीं पता। अच्छा, मियाँ शहबाज शरीफ आज पहुँचे हैं इस्लामाबाद अपने इतने लंबे दौरे से, और पहुँचते इस्लामाबाद रुके नहीं है, वो लाहौर आ गए, क्योंकि गालिबन मियाँ नवाज शरीफ लाहौर में है और अब उनसे उनकी मुलाकातें होनी हैं। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है कि जिसके लिए मुलाकात ज़रूरी है? ये फ़ोन पे क्यों नहीं हो सकती थी बात, इतनी पहले नहीं हो सकती थी? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दोनों भाइयों के दरमियान में कोई गैप है, या कोई आप समझें कोई मैं दरार तो नहीं कह सकता, मैं ये तो नहीं कह सकता कि डिफरेंसेस हैं, लेकिन यह कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर है कि जिसको आमने सामने बैठकर उनका ख्याल है कि उसको दूर किया जाएगा, और फ़ोन पे नहीं हो सकती। अच्छा, अगर आज हो भी जाती है तो ख्वाजा आसिफ नहीं है। ख्वाजा आसिफ जो है वो जर्मनी में है, जर्मनी में किसी ऑफिशियल दौरे पे गए हैं, पता ही नहीं है किसी को। मैं उनके दफ्तर में फ़ोन कर रहा था, मुझे ये नहीं पता चला कि वो क्यों जर्मनी गए हैं।
اب ڈیفنس منسٹر ایسے ٹائم پہ اب کوئی اچھا لگے یا نہ اچھا لگے، لیکن جب بھی یہ فائل موو ہوگی منسٹر آف ڈیفنس کی تو وہ ایونچولی موو ہو کے اس نے ڈیفنس منسٹر کے آفس میں آنا ہے. اچھا، ڈیفنس منسٹر جو ہیں وہ وہاں سے بیٹھ کر بیرون ملک بیٹھ کے ٹویٹس کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے نوٹیفیکیشن پہ. کیا کام ہو رہا ہے؟ یہ کوئی آپ جنگ ڈیزائن کر رہے ہیں، یہ کوئی نیا میزائل ڈیزائن کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس پہ تو 2+2=2 والا حساب تھا اور وہ ایک بڑی سمپل سی نوٹیفیکیشن تھی. حنیف عباسی نے ادھر ایک لوکلی کہہ دیا کسی کے آگے، انہوں نے کہا جی میں نوٹیفیکیشن ایشو کر دیتا ہوں، کیا پرابلم ہے تمہیں؟ یعنی یہ آپ نے اس کو بالکل ایک مذاق بنا کے رکھ دیا. اب ساحر شمشاد مرزا صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں، 3 دن ہو چکے ہیں اس بات کو، 3 یا 4 دن، اور اگلی پوزیشن آئی نہیں ہے. اس پوزیشن کے جو محرکات ہیں وہ نہیں طے ہوئے، کیونکہ اس میں بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں. اس میں بڑی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ انہوں نے فورسز کو ریپرزینٹ کرنا ہے، تمام آپ کی آرڈیننس فیکٹریز وغیرہ جو ہیں وہ ان کے انڈر ہیں، آپ کی جو نئی راکٹ فورس بنی ہے، میزائل فورس بنی ہے وہ اس کے انڈر ہے، غالباً آپ کی ایجنسیز بھی ان کے انڈر ہیں. یہ 27ویں ترمیم میں بڑا کچھ ہوا ہے تو اس لیے اب پوری ڈیٹیلز تو نہیں پتہ نا اس کی، جب تک اس کے محرکات جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے. جتنی ڈیفنس پروڈکشن ہو رہی ہے کسی بھی جگہ پہ وہ اس کے انڈر ہے. ایسے میں افغانستان سے آپ حالت جنگ میں ہیں، انڈیا کے ساتھ آپ حالت جنگ میں ہیں، اور آپ کی یہ مین ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ رکی ہوئی ہے. تو یہ کتنے دن ویٹ کرے گا اس طرح؟ اور یعنی جتنی بھی فائلز وہاں پہ گئی ہوں گی اس دفتر میں وہ ساری پینڈنگ ہے، وہ ساری ویٹنگ ہے. اور دیٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ. آئی مین یہ ڈیفینس آف پاکستان کی بات ہو رہی ہے، یہ آپ کے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ان میں کسی قسم کی ڈیلے جو ہے وہ اس کے بڑے فار ریچنگ افیکٹس ہوتے ہیں. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پھر اس میں ایک سٹیٹمنٹ میں نے پڑھی تھی، اب مجھے نہیں پتا کس سے دی تھی لیکن ایک سٹیٹمنٹ میں نے پڑھی تھی کہ جی جیسے ایئر چیف جو ہیں ان کی بھی ایکسٹینشن ہے اس میں، لیکن 27ویں ترمیم میں وہ اسپیلٹ آؤٹ نہیں ہے. جب وہ ترمیم میں اسپیلٹ آؤٹ نہیں ہے تو آج اس وقت اسمبلی کا جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے، اور اب وہ 27ویں ترمیم میں جو کافی لکونے رہ گئے تھے وہ شاید آج ان کو پلگ ان کیا جائے گا کہ جی اس کا ہم ویٹ کر رہے تھے کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، تو ایک ہی دفعہ میں ہم یہ کام کریں. آئی ایم شیور گورنمنٹ ہیز اے ویری گڈ ریزن، لیکن 1 ہفتہ یا 10 دن پہلے رانا ثناء اللہ نے ٹی وی پہ آ کے کہا تھا کہ نوٹیفیکیشن تو ضروری ہے، وہ ہم کر رہے ہیں، یا ورڈز ٹو دی افیکٹ. خواجہ آصف نے کہہ دیا ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. بھئی آپ لوگ اناؤنسمنٹس کیا کر رہے ہیں؟ کر کیوں نہیں رہے ہیں؟ آپ کس کو امبیرس کرنا چاہتے ہیں اپنے اس ڈیلیڈ ڈیسیجن میکنگ سے؟ کیا آپ لوگوں کے اوپر کوئی کنڈیشنز رکھ رہے ہیں، جیسا کہ خاص طور پہ شہباز گل ہیں، 1-2 اور لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، وہ لوگ آرگیو کر رہے ہیں اپنے اپنے وی لاگز میں. اب آپ ان سے اگری کریں یا ڈس اگری کریں، لیکن جب آپ کی فیصلہ سازی میں ڈیلیز ہوں گی تو پھر ان کی بات کا وزن جو ہے وہ خود بخود بڑھنا شروع ہو جائے گا، چاہے ہمیں اچھی لگے چاہے ہمیں اچھی نہ لگے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے اوپر کنڈیشنز رکھی جا رہی ہیں کہ وائس چیف اس کو لگاؤ یا فلاں کو لگانا ہے، وہ میاں صاحب کی طرف سے ہیں یا بڑے بھائی کی طرف سے ہیں، اور ادھر سے ریزسٹنس ہو رہی ہے. اب کچھ دو کچھ لو، یہ واٹ ایور اٹ از. مجھے نہیں پتہ یہ سچ ہے، مجھے نہیں پتہ یہ جھوٹ ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ ایک خواہ میں ایک کھڑمس مچ چکا ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھی اب اس سے بات کرنا شروع ہو گیا، کیونکہ اتنے دن سے انڈین میڈیا اتنا زیادہ اس کے اوپر بات کر رہا تھا کہ لامحالہ اس سٹوری نے پک ہونا تھا. اس سٹوری نے پہلے 27ویں ترمیم پک ہوئی ہے، پھر 27ویں ترمیم کے اندر وائڈ رینجنگ جو اختیارات دیے فیلڈ مارشل کو وہ ڈسکس ہوئے. میں خود DW پہ دیکھ رہا تھا، وہ اس کے اوپر بڑی تفصیلی رپورٹس کر رہے ہیں، ڈوئچ ویل جو جرمنی کا چینل ہے. تب انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھی اس کے بھی منہ کو خون لگ چکا ہے. افغانستان کے ساتھ آپ کی وار ہاٹ ہو رہی ہے، اور اب کسی بھی دن ہو سکتا ہے ہم ان کے ساتھ دست و گریباں ہوں. ہندوستان بار بار ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے اور یہاں پہ ہم نوٹیفیکیشن کھیل رہے ہیں. تو کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس ساری چیز سے؟ کیا شہباز شریف پریویل کر لیں گے اپنے بھائی پہ؟ مجھے لگتا ہے وہ پریویل کر لیں گے، میں تو مانتا ہوں کہ وہ پریویل کر لیں گے، لیکن ایٹ واٹ کاسٹ؟ وہ جو ڈیمیج ہونا تھا
وہ ادارے کے درمیان اور یعنی پی ایم ایل این کے درمیان وہ تو ہو گیا. وہ کہتے ہیں فرینڈشپ از لائک چائنا گلاس, ونس بروکن کین بی ریپیئرڈ بٹ دا کریک از آلویز دیئر. اچھا اب حکومت ڈبل جیپٹی میں پھنسنے جا رہی ہے. فرض کریں ابھی 2-4 دن نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا, اور تو اب ایک بات اپنی ذہن میں رکھیں کہ یہ آئینی ترمیم ہو چکی ہے, پارلیمنٹ سے پاس ہو چکی ہے, تو اب وہ ہر ایک کے اوپر بائنڈنگ ہے, حکومت میں ہر ایک کے اوپر بائنڈنگ ہے کہ اس کو کرے, تو کرنا تو ہے جیسا میں نے کہا تھا. لیکن جتنی دیر آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں وداؤٹ اے ریزن, آپ کنٹیمپٹ آف کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کا مرتکب ہو رہے ہیں. آپ آئین کی مخالفت میں آ گئے ہیں, آپ آئین کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. کل میں نے ایک وفاقی وزیر کا بیان سنا کہ جی آئین میں اس کی ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی کہ کب تک ہونا ہے. نہیں ہونا, ڈیٹ نہیں لکھی, لیکن یہ بھی تو نہیں, کوئی میکسیمم ڈیٹ بھی نہیں کہ تب تک بھی نہ ہو تو ٹھیک ہے. اتنی دیر کیسے چلے گا, سسٹمز کیسے چلیں گے جو بیچ میں سارے انکارپوریٹڈ ہیں اس میں, اگر آپ نے اسی طرح اس کو ڈیلے کرنا ہے آئین کو ہی امپلیمنٹ کرنے میں. تو ابھی کافی ابہام پیدا ہو گئے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ کافی لوگ جو ہیں وہ ان کو بولنے کا بھی موقع مل رہا ہے, اور ان کے بولنے کی وجہ سے لوگ سننے والے جو ہیں وہ ان پہ یقین بھی کرنا شروع ہو رہے ہیں, اعتبار بھی کرنا شروع ہو رہے ہیں. سو آل ان آل اٹس ناٹ ویری ہیلدی فار دا گورنمنٹ آف پاکستان. اب پاکستان تحریک انصاف نے اپنا آج آخری کارڈ کھیل لیا, یعنی اس کے علاوہ تو وہ کیا کر سکتے ہیں, وہ کوئی اور ڈیٹ دے سکتے ہیں. اس آخری کارڈ کو حکومت نے یعنی آپ سمجھ لیں کہ بری طرح ناکام بنا دیا, اور وہ نہیں آج نکل سکے. واٹ نیکسٹ؟ تو تحریک انصاف کو بھی اب یہ سوچنا ہوگا کہ کیا وہ اپنے آپ کو, اپنے پارٹی ورکرز کو تھکانا چاہتے ہیں, ہلکان کرنا چاہتے ہیں, یا ان کو بار بار ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں, یا پھر وہ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل سولوشن نکال کر اس ساری چیز کا حل کریں. اور گورنمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یار اگر ایک ملاقات ہی کرانی ہے عمران خان سے تو کیا حرج ہے اس میں, جہاں اتنے لوگ اس سے اتنی دفعہ ملاقاتیں کر چکے ہیں, اور تو ایک دفعہ اس کی بہنیں کر لیں دوبارہ ملاقات, یا اس کے کوئی لیڈر کر لیں, یا اس کے کوئی پارٹی کے چیئر پرسن کر لیں, اس کے وکلا کر لیں, کیا فرق پڑے گا. یا ایک دن میں آپ ان ساروں کی آدھے گھنٹے کی ملاقات کرا دیں تو ٹھیک ہے. یعنی وہ جو ریومرز ہے نا, میں اس کی بات کر رہا ہوں, آپ کو اس تک پہنچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وائی کانٹ یو بی اے لٹل مور پری ایکٹیو, اینڈ دیٹس اے سیریس ایشو. سو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اور تحریک انصاف ہے, یہ سارا ایک ہی دن پہ اب کلمنیٹ ہو گیا ہوا ہے. میاں نواز شریف کا لاہور آنا, اسلام آباد نہ جانا, شہباز شریف کا پاکستان آ جانا اور اسلام آباد میں نہ رکنا اور لاہور آنا, خواجہ آصف کا جرمنی میں موجود ہونا, یہ سارے وہ کویشچنز ہیں جن کے جواب تو صرف پی ایم ایل این ہی دے سکتی ہے. ہم تو ان کو صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے سول ملٹری تعلقات جو ہیں وہ اب خطرے میں نہ پڑ جائیں. یہ سوچنا آپ کا کام ہے کہ اب کی بار اگر آپ گئے تو آپ کے اوپر کون اعتبار کرے گا, کون حکومت میں آپ کو واپس آنے دے گا. اس کا جواب تو پی ایم ایل این ہی دے سکتی ہے. مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا, کامنٹس میں لکھیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.